موضوع الدرس کی بشریت الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم فی الوعظ والارشاد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی فلسطین میں اور ہر مقام پر مسلمان مظلوموں پہ رحم فرما کے ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں
عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسالت و نبوت کے لیے اولاد آدم کو پسند فرمایا ہے، ورنہ اللہ کی مخلوق نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، لیکن سب سے افضل، سب سے اعلی، ملائکہ سے بھی اعلی جو ہے وہ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ ایک مقام پر نہیں، اللہ نے متعدد مقامات پر انسان بھی فرمایا ہے، بشر بھی فرمایا ہے، اور سب سے پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض اور نبی حضرت آدم کو نام سے آدم بھی فرمایا ہے۔ تو یہ بشر ہونا، انسان ہونا، یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق میں سے اس کو چن لیا۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی امانت کو، امانت سے مراد ہے توحید کی امانت، الوہیت کی امانت، اللہ تعالی کے انبیاء اور رسالت کی نبوت اور رسالت کی امانت، اللہ کے احکام کی تعمیل کی امانت، اللہ کے حدود کے اندر رہنے کی امانت، اللہ تبارک و تعالی کے احکام تشریعی و تقوینی کی امانت اللہ نے آسمانوں پہ پیش فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پہ پیش فرمائی، زمینوں پہ پیش فرمائی، پہاڑوں پہ پیش فرمائی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا۔ یہ انکار اللہ کی نافرمانی نہیں، یہ انکار اس لیے تھا کہ اشفقنا منہا، وہ ڈر گئے کہ یا اللہ ہم ہر بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ تم نے پہاڑ رکھے ہیں، اللہ آسمانوں میں تم نے سیارات و نیارات و ابراج رکھے ہیں، اللہ تم نے آسمانوں پہ اپنے ملائکہ کا جنود رکھا ہے، اللہ تم نے کرسی رکھی ہے، اللہ تم نے کرسی پہ عرش رکھا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت ہے اور اللہ کی کئی جنتیں ہیں۔ تو آسمانوں نے کہا مولا ہم ہر بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ زمینوں نے بھی عرض کیا کہ مولا ہم پہاڑوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم زمین پر ہر قسم کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں لیکن تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں نے بھی کہا کہ مولا ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کے اٹھانے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت دی، اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی، اللہ نے انسان کو یہ قوت دی کہ اللہ کی امانتوں کا امین بنے، اللہ کی خلافت کا حقدار بنے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نے ان میں سے انبیاء چنے ہیں، ان میں اللہ نے رسول چنے ہیں، ایک عامت المسلمین ہے، پھر ان میں اللہ کے اولیاء ہیں، عباد صالحین ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء ہیں، پھر اللہ کے رسول ہیں۔ اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں کہ ساری مخلوق میں افضل جو ہے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء سے افضل جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں،
اور نبی بھی ہیں. حضرت ہارون نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. آپ موٹی بات سمجھیں، رسول مانا ہوتا ہے صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اور نبی مانا اللہ کی خبر دینے والا. لیکن وہ سابقہ کتابوں پہ بھی عمل کر سکتا ہے. جیسے ہارون علیہ السلام تورات پہ عمل پیرا رہے ہیں، تو آپ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. ساری دنیا کے بندوں میں، ملائکہ میں اور انسانوں میں افضل جو ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء سے افضل جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اور رسولوں میں افضل 5 اولو العزم من الرسل ہیں. یاد رکھ لیں، 313 رسول ہیں اور ان میں افضل جو ہیں وہ 5 ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں. اور سارے انبیاء کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب رب العالمین، شفیع المذنبین، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اعلی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ حضرات بیٹھ جائیں، مہربانی کر کے جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، کھڑے رہنے سے اچھا نہیں لگتا. اب تو الحمدللہ حرم شریف بھی کھلا ہے، تو آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. لیکن یاد رکھیں، خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، اللہ دینے والا ہے، محمد مدنی لینے والے ہیں. اللہ معبود ہے، مدنی عابد ہیں. اللہ مسجود ہے، مدنی ساجد ہیں. اللہ مقصود ہے، مدنی قاصد ہے. اللہ مطلوب ہے، مدنی طالب ہے. وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. اور تمام انبیاء بشمول حضرت محمد مصطفیٰ سب اللہ کے دروازے پہ مانگنے والے ہیں. اور تمام انبیاء بشر ہیں، تمام انبیاء اولاد آدم ہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، مرد بھیجے ہیں. یعنی کسی عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. عورت نبی کی ماں بن سکتی ہے، نبی کی بیٹی بن سکتی ہے، نبی کی بہن بن سکتی ہے، نبی کی بیوی بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی ہے. عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت خلیفہ نہیں بن سکتی، عورت اولی الامر نہیں بن سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مسجد کی امام بھی نہیں بن سکتی. لیکن اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب انسان تھے، سب بشر تھے. اور یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھو. بشریت کا انکار اللہ کے قرآن کا انکار ہے، بشریت کا انکار انبیاء کے فرمان کا انکار ہے، بشریت کا انکار حضرت محمد مصطفیٰ کا انکار ہے، بشریت کا انکار ساری شریعت کا انکار ہے. اگر آپ میرے مدنی کی بشریت کا انکار کریں، ایمان سے کہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہر کلمے پڑھنے والے کو حضور کا نسب یاد رکھنا چاہیے. اب آپ درود پڑھیں اور میں عرض کروں. شوق سے پڑھیں گے تو رحمت آئے گی نا. حضور کا نسب یاد کر. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرتا. اور یاد رکھیں میرے مدنی فرماتی ہیں
ان اللہ اختار من ولد اسماعیل کنانتا واختار من کنانتا قریش واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا ہے، کنانا میں سے قریش کو چن لیا ہے، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا ہے، اور بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا ہے، اور ان کے گھرانے میں عبداللہ کو چن لیا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ نسب کیوں یاد کرایا؟ تاکہ حضور کی بشریت میں، حضور کی انسانیت میں، حضور کے اولاد آدم میں شک نہ رہے. ابے کا نام بھی معلوم، اماں کا نام بھی معلوم. آپ کے ابا عبداللہ ہیں، آپ آمنہ کے لال ہیں، آپ سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، آپ فاطمہ کے ابا ہیں، آپ حسنین کے نواسا ہیں، آپ حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، آپ حضرت علی کے سسر ہیں، آپ سرتاج انبیاء ہیں. اگر بشریت کا انکار کرو گے، حضور کی تمام ولادت کا انکار کرو گے، حضور کی اولاد کا انکار کرو گے، ازواج کا انکار کرو گے، اصحار کا انکار کرو گے، حضور پاک کے تمام زندگی کے احوال کا انکار کرو گے، یاد رکھو یہ منسوس مسئلہ ہے، یہ نص ہے قرآن کی. ایک دن آمنہ کے لال اسی حرم میں بیٹھے ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں یہ آج کا جھگڑا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مشرکین مکہ اور مشرکین مکہ سے لے کر آج کے جاہل، یہ سب کا متفق جھگڑا ہے کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا. حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، قوم نے کیا کہا؟ قوم نے یہی کہا ما انت الا بشر مثلنا، کہ ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ تو بشر ہیں. سارے مسلمان الحمدللہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں سورت یاسین پڑھتے ہو، اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں اپنا رسول بھیجا، 2 رسول بھیجے لیکن بستی والے انکار کر گئے. اللہ نے پھر تیسرا رسول بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی صورت میں سورت یاسین جو قرآن کا دل ہے، اور جو مسلمان دن رات میں ایک دفعہ سورت یاسین پڑھ لے اللہ اس کو جنت نصیب کرتے ہیں. یہ آپ نے غلط سنا ہوا ہے کہ یاسین مردوں پہ پڑھی جاتی ہے. اللہ نے قرآن زندوں کے لیے اتارا ہے کہ مردوں کے لیے اتارا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت روح نکلنا ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے اگر سورت یاسین پڑھی جائے اللہ کی رحمت آتی ہے اور مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے.
تو جب اتنی مشکل میں کام آتی ہے تو باقی مشکلیں تو کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں سورۃ یاسین میں ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی اپنی امت کو بتلائیں کہ ایک بستی میں، یاد رکھو قریہ کبھی بستی کو بھی کہتے ہیں کبھی شہر کو بھی کہتے ہیں، ورنہ عام طور پہ قریہ بستی، مدینہ شہر، اور بلد جو ہے وہ ملک. لیکن کبھی کبھی قریے کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد جو ہے وہ بڑا بڑا شہر ہوتا ہے. اب اللہ قرآن فرما رہے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے. کون آئے؟ آنے والے کون ہیں؟ اب قوم کیا کہتی ہے؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم تو بشر ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تم تو انسان ہو. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، کوئی اللہ نے آپ پہ وحی نہیں اتاری. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. نعوذ باللہ تم جھوٹ کہتے ہو. اب قوم نے کیا اعتراض کیا تھا کہ تم بشر ہو رسول. بھائی سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہے، بشر ہیں. قوم شعیب نے بھی یہی کہا کہ آپ کیسے ہیں نبی ہیں؟ ما انت الا، نہیں ہے آپ مگر بشرن، بشر ہیں، انسان ہیں. ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ جب آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، آپ نے اعلان نبوت کیا. اسی مکہ میں مسجد الحرام میں کافروں کے سردار اکٹھے ہو کے آئے. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالبے ہیں، اگر آپ مان لیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. حضور نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ قالوا لن نؤمن لك، کہنے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، لیکن اگر مکے میں چشمے جاری ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، باغات لگ جائیں، پھل پھول لگ جائیں، اور یہ زمین آباد ہو جائے، پھر ہم آپ کی نبوت پہ غور کریں گے. کہنے لگے محمد مصطفیٰ آپ ہمیں یہ دکھلائیں کہ مکے میں نہر جاری ہو جائے. یا بڑے بڑے باغ ہوں جس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں، یا ایسا کریں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گر پڑے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ایمان سے کہیں اگر چاہتے تو حضور کو یہ معجزات دکھا دیتے، کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے آگے کو مشکل ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے ہر نبی معجزات لے کے آیا ہے،
لیکن سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اعظم معجزات اگر ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھ لیں کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے برحق، لیکن موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو معجزے ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات برحق، آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، آپ اکبا و ابرص کا بھی علاج کر دیتے تھے، آپ مادرزاد اندھے کے آنکھوں میں بھی ہاتھ پھیر کے بینا کر دیتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد وہ تمام معجزات ختم۔ ایک آمنہ کا لال ہے، محمد ابن عبد اللہ ہے، خاتم الانبیاء ہے، جس کی نبوت بھی قیامت تک اور جس کا معجزہ اللہ کا قرآن بھی قیامت تک۔ قرآن معجزہ ہے، آج بھی معجزہ ہے۔ آج ساری کفر کی قوتیں متحد ہو گئی ہیں، صلیبی ہیں، یہودی ہیں، وثنی ہیں، بدھ مت ہیں، ید مت ہیں، کمیونزم والے ہیں، منکرین خدا ہیں، دہریہ ہیں، لادین ہیں، متحد ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں انقلاب لے آئے ہیں۔ آج ان کی ترقی میں راج پر ہے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ یہ ہم نہیں کہتے، دیکھو نا جی، ایمان سے کہیں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں کروڑوں ہندو ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ وید جو ہے یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے یہ دیوی دیوتا اوتار جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو شکلیں ہیں، یہ تو ذریعہ ہے، اصل تو ہم بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو جلاتے ہیں، کیوں جلاتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے نا کہ ایک بندے نے وصیت کی تھی کہ جب میں مرنے پہ آ جاؤں، میری موت آ جائے، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا اور راکھ کو رکھ لینا۔ جس دن ہوائیں تیز چلیں، آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی راکھ دریاؤں میں بہا دینا، کوئی ذرہ باقی نہ بچے۔ اللہ کی شان ہے، مر گیا، جلا دیا گیا، راکھ اڑا دی گئی، لیکن اللہ تو قادر ہے، اللہ نے حکم دیا میرے بندے زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گیا۔ اللہ کے آگے مشکل ہے؟ اللہ نے تمہیں کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے، اور وہ پانی بھی گندا، کپڑے کو لگ جائے بدبو آئے۔ جب تک آدمی غسل نہ کرے پاک نہ ہو، کپڑا نہ دھوئے چین نہیں آتا۔ اس گندے پانی سے اللہ نے کیسے کیسے انسان بنائے ہیں۔ اب وہ بندہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا لماذا فعلت یا عبدی، میرے بندے یہ کیا کیا تم نے کہ میری لاش جلا دو، راکھ بنا دو، راکھ اڑا دو، دریاؤں میں بہا دو۔ انہوں نے کہا اللہ تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، میں نے سمجھا کہ جہنم سے بچ جاؤں گا، جب راکھ بن گیا، اڑ گیا، بہ گیا، میرا کچھ نہیں بچا ہے، تو میں آگے جہنم والے عذاب سے بچ جاؤں۔ میں نے تیرے عذاب کے ڈر کے مارے یہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے واقعی ڈر سے کیا ہے، اور جو مجھ سے ڈر جائے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔
وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں تو موجود ہے جلانا. ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ واقعہ سابقہ امتوں میں ہے. سمجھو مسئلہ. جیسے حضرت آدم کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا,